अच्छा ना सर सदर साहब भाई मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू मुबारक आरटीएस congratulations and wish you all good luck. वेलकम चाचा वेलकम वेलकम मुझे पता है कि आप ज़्यादा मुझे वाले قبل فراموش ان شاء الله ما تعاونوا برب الاثنين صار زي دونوں آج کی خدمت کرنے کی اللہ آپ کو ہمت و توفیق دے انشاءاللہ ہم سیاسی ورکر آپ کے ساتھ شانہ بشانہ جہاں پہ بھی مسائل ہوں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں قابل قدر جناب نیکنام صاحب وننگ کینڈیڈیٹ فار ہنزا اور قابل صدر احترام کرنل ریٹائرڈ امتیاز الحق صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے گلگت بلتستان کے صوبائی صدر جناب بشیر احمد خان صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ہنزا کے کیبنٹ کے ممبران پی وائی او پی ایس ایف اور تمام تنظیم کے ساتھیوں اور پی ٹی آئی کے ہمارے محترم ساتھی جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں، حاضرین مجلس السلام علیکم۔ آج انتہائی پرمسرت اس خوشی کے دن پہ آپ کے جو نمائندہ ہنزا کے عوام نے مینڈیٹ دے کے کامیاب قرار دیا، اس کی ہم اس شاندار کامیابی پہ آپ سب کو مبارکباد دینے پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری تنظیم اور صوبائی قیادت کے احکامات کی روشنی میں ہم ادھر آئے ہیں، اور امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ مبارکبادی آپ قبول فرمائیں گے۔ تو سیاسی میدان میں نوک جھوک چلتی رہتی ہے۔ سیاسی عمل جب شروع ہوا تھا الیکشن کا الیکٹورل پروسیس کے تحت، ہم نے الیکشن میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا، بھرپور کوشش کی، ہم نے اپنے اینڈ پہ کوشش کیا، آپ نے اپنے اینڈ پہ کوشش کیا، اور دوسری جماعتوں نے بھی اپنے اینڈ پہ بہت کوشش کیا۔ سب کا نیت یقیناً ہنزا کی خدمت، ہنزا کے عوام ان کی احساس محرومیوں کو ڈیفینڈ کرنا تھا۔ تو ہنزا کے عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا، ہم نے اس رات کو دل و جان سے تسلیم کی کہ ایک مینڈیٹ جب ملا ہے تو اس کو روک کے ہم ہنزا کو خراب کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اس بات کا آپ لوگوں کو بھی ادراک ہوگا کہ اس رات کو ہزاروں کے تعداد میں آپ کے پاس بھی جمع غفیر کھڑی تھی اور ہمارے کیمپ میں بھی کھڑی تھی۔ اگر ہم یا کسی اور وجہ سے یا کسی ناخوشگوار واقعے کی طرف چلے جاتے یا رزلٹ رک جاتا تو آپ کے اندر بھی مطلب پریشانی پیدا ہوتی، تو ہمارے کیمپ میں بھی پریشانی پیدا ہونا تھا۔ تو ہم سب نے اور کرنل صاحب کی ویژن کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس ویژنری پروسیس کے تحت
उन्होंने अपना रिज़ल्ट को तस्लीम किया और कहा कि नेकनाम साहब को अगर मैंडेट मिल गया है तो हम उसके रिज़ल्ट को खुशी से तस्लीम करते हैं और इसको नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन के तहत इसको चलाया जाए। तो जिसकी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर कारकुन, हर फर्द जिसने हमें वोट दिया, हम उनके ऊपर भी फ़ख्र करते हैं और जिन्होंने आपको वोट दिया हम उनके ऊपर भी फ़ख्र महसूस करते हैं। और अभी आप सिर्फ पीटीआई के नुमाइंदे नहीं रहे बल्कि जिन्होंने आपको वोट दिया है और जिन्होंने नहीं भी दिया उन सब के आप नुमाइंदे हैं और आपसे तवक्को यही रखेंगे कि बिला तफरीक हुंज़ा के अवाम की खिदमत करने पे आपको यकीन होना चाहिए। तो बार दीगर आपको शुक्रिया के साथ मुबारकबाद पेश करते हुए हम अपनी स्पीच को समेट लेते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह सियासी मैदान है, मिलते जुलते रहेंगे और साथ मिल के काम करेंगे हुंज़ा के बेहतरी के लिए। थैंक यू। इंतहाई मोहतरम बशीर साहब, कर्नल साहब, द प्रेसिडेंट साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुंज़ा और जितने भी हमारे दोस्त तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और अहदेदारान और तमाम पीटीआई के टाइगर्स, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। तो यकीनन हमें आज बहुत खुशी हो रही है। कर्नल साहब के हवाले से अगर बात ना करूं तो ख़यानत होगी कि मैं इनको पीपल्स पार्टी का लीडर समझता ही नहीं हूँ। ये हुंज़ा के लीडर हैं, ये बिला शक व शुबा ये हुंज़ा के जेम हैं और इन्होंने इसका मुज़ाहरा इलेक्शन से पहले भी किया, इलेक्शन के दौरान भी किया, इलेक्शन की कंक्लूजन पे भी किया और आज भी जो आपको इन्होंने अपने एक मुखालिफ पार्टी के कैंडिडेट को मुबारकबादी के लिए आने के अलावा एक गाइडलाइन इन्होंने या एक गाइडेंस जिस तरह से आइंदा आने वाले 5 सालों के लिए कुछ इशारतन, कुछ किनायतन, कुछ खुलकर जिस तरह से ज़िक्र किया है, इनको किसी पार्टी के साथ महदूद नहीं किया जा सकता है। और ये मैं बरमला कहूँगा कि यकीनन इनके लिए हर पार्टी का प्लेटफॉर्म ओपन था, इन्होंने पीपल्स पार्टी को चूज़ किया। अगर ये नून लीग में जाते वो प्लेटफॉर्म भी इनके लिए था, अगर ये पीटीआई में आते, मैं दोस्तों के सामने कहता हूँ कि ये पीटीआई में अगर होते तो शायद नेकनाम साहब की जगह कर्नल साहब यहाँ आपको सामने जीते हुए नज़र आते। बाकी उसके जो वोट क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ज़ाहिर नेकनाम साहब के ऊपर एक एतमाद किया। जैसे कर्नल साहब ने कहा, हमारे यूथ को ख़ासकर एक गुस्सा है क्योंकि यहाँ पे जो निज़ाम है उस निज़ाम को एक जंग लग चुका है, सर्विस डिलीवरी नहीं है, परेशानियाँ हैं। इसलिए उस गुस्से का इजहार अपने जब भी उनको मौका मिला उसका इजहार वोट के ज़रिए से हमारी आवाम ने किया है। और इससे बढ़कर जो खूबसूरत बात है, कर्नल साहब ने, क्योंकि मैं उसका आईनी शाहिद हूँ, आरओ ऑफिस में मौजूद था, एक माहौल बन रहा था हुंज़ा के अंदर जिसका इशारा रहमत साहब ने किया अपनी तकरीर में। वहाँ पे जिस एक विजनरी लीडर होने का मुजाहरा किया है इन्होंने, इस बहुत सारे मसाइल से दो चार हुंज़ा को नहीं किया इन्होंने, ये इनकी मेहरबानी थी और आवाम के मैंडेट का एहतराम था वो। वरना अगर किसी और पे इनको भरोसा होता, किसी और पे भरोसा होता, यकीनन ये मसाइल पैदा कर सकते और बहुत मुमकिन है कि ये अपने लिए सीट भी हासिल कर सकते। लेकिन इसके लिए हम तहे दिल से मशकूर हैं कर्नल साहब का और ज़ाहिर है बहैसियत पार्टी इनकी हिदायत पर आप लोगों ने लब्बैक कहा है, उसके लिए आप तमाम दोस्तों का, चूँकि एक सियासी जद्दोजहद है इस हुंज़ा के अंदर, हमने आपने सब ने मिल के छोटे बड़े जितने भी हमने एक्टिविटीज़ किए हैं यहाँ साथ किए हैं, आइंदा भी साथ करना है। आप बेशक तनकीद करें, तामीरी तनकीद करें नेकनाम साहब के ऊपर, उसकी ज़रूरत है हमें, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी सियासी कारकुन के तौर पर मैं आप लोगों से, मुझे तो उम्मीद है कर्नल साहब पे बहैसियत लीडर जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होगी कि नेकनाम साहब के साथ ये खड़े होंगे, मुझे यकीन है, भरोसा है। लेकिन कारकुनों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि इस हुंज़ा की लार्जर इंटरेस्ट में जहाँ पे आपने साथ देना है नेकनाम साहब का आप साथ दें, जहाँ पे आपने तनकीद करनी है वहाँ पे जायज़ और तामीरी तनकीद ज़रूर करें। जैसे कर्नल साहब ने कहा कि बिला वजह की तनकीद, बिला वजह की दुश्मन दराजी
یہ کسی بھی سیاسی کارکن کے لیے یا کسی بھی لیڈر کے لیے اس طرح کی زبان درازی مناسب نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا کام کیا، ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں، اس سے ہم واقف ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب پارٹیز کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ اپنی ایک جدوجہد کرنی ہے. تو اس لحاظ سے ہم نے ایک جدوجہد کی. آج نیک نام صاحب یقیناً صرف اس وقت تک جب تک یہ الیکشن لڑ رہے تھے پی ٹی آئی کے لیڈر تھے، اب جو ہیں وہ ہنزا کے نمائندے ہیں. انہوں نے ان لوگوں کے لیے بھی خدمت کرنی ہے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا. ووٹ جنہوں نے دیا انہوں نے دیا، لیکن جنہوں نے نہیں بھی دیا ان کی بھی خدمت کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عنایت کرے کہ اس علاقے کی بہتری کے لیے اپنی تمام تر ذرائع اور ریسورسز ہم استعمال میں لا کر ہم اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا ایک کردار حصہ بقدر جسہ ہم اس میں ڈال سکیں. اور بار دیگر ہم مشکور ہیں. یقیناً ہم کافی دنوں سے سوچ رہے تھے کرنل صاحب کے پاس خود جا کے ان کو ہم سلام کریں، شکریہ ادا کریں. جس طرح کا انہوں نے اس ظاہر ایک پروسیس تھا، مکمل ہوا، اور جس طرح کا انہوں نے ایک کردار ادا کیا اس پہ ہم شکریہ ادا کرنا چاہ رہے تھے. لیکن آپ لوگ آئے، آپ سب کا تہ دل سے پوری پارٹی کی طرف سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں ہم اپنی آخری سانس، آخری خون کا قطرہ انشاءاللہ اسی مٹی کے اندر بہائیں گے. تو آپ کا بہت شکریہ. یا علی مدد. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام کرنل صاحب، امتیاز الحق صاحب، ضلع کے صدر رحمت صاحب، اور نو منتخب ممبر نگام بھائی، آپ تینوں کو اور میرے پیپلز پارٹی ہنزا کے تمام ساتھیوں کو میرا سلام. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا نگام بھائی کو کہ ان کو یہ منتخب کیا ہنزا کے عوام نے. جس طرح رحمت بھائی نے ذکر کیا، دیکھو یہ کھیل کا میدان ہے. پولو کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں. تو اس کھیل کے دوران تماشبین بھی باہر سے کوئی ایک ٹیم کے حامی ہوتے ہیں، ایک دوسرے ٹیم کے حامی ہوتے ہیں. تو وہ ٹیمیں کوئی تالیاں بجاتے ہیں، کوئی گونجتے ہیں، کوئی خفا ہوتے ہیں، کوئی ناراض ہوتے ہیں. ہارنے والا ناراض ہو کے تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے ہیں. تو میں 5 الیکشن لڑ چکا ہوں، اس طرح میں بھی ہارا. تو کرنل صاحب میرے خیال پہلے الیکشن لڑے جی. تو بزرگ آدمی ہے یہ. تو ہنزا اور دیامر میں تھوڑا سا بہت سارا ڈفرینٹ ہے. تو جس گاؤں سے میرا تعلق ہے وہ بھی دیامر میں لکھا پڑھا طبقے سے میرا تعلق ہے. تو دیکھو یہ چیزیں جو ہے نا اس رات کو ختم ہو جاتی ہیں. جس رات الیکشن اینڈ ہوتا ہے، پولنگ بند ہوتی ہے، اس کے بعد بغلگیر ہونا چاہیے. میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس تو یہ ہے، میں تو اس کا حامی ہوں. تو میں آج گلگت سے آیا بھی اسی لیے ہوں. صوبائی قیادت سے میری بات ہوئی تھی، بزرگوں سے ہم نے کہا کہ ہم ایک اچھا جسچر مل جائے. تو کرنل صاحب کے پاس آ گئے. تو یہ تو کھلے دن کے آدمی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے کہا پورے ڈیلیگیشن کی شکل میں نگام بھائی کو مبارکباد دیں. تو اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کی، عوام کی خدمت کرنا ہے. خدمت کے لیے جو ہے نا آپ لوگوں نے منتخب کیا. پیپلز پارٹی ہار گئی، لیکن ہماری پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ تعاون کریں. اور یقیناً انشاءاللہ ہم پر امید بھی ہیں کہ 30 سال کی گورنمنٹ گلگت بلتستان میں بن گئی. تو اس میں ہنزا کے لیے ہمارا تعاون، ہماری صوبائی کیبنٹ کا تعاون، ہمارا جو بھی چیف ایگزیکٹو بنے گا اس کا تعاون ہنزا کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. یہ پیغام مجھے دیا تھا تو میں آیا اسی لیے تھا. پھر کرنل صاحب سے بات ہو گئی تو ہم ڈیلیگیشن کی شکل میں ہم نے آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے گزارش ضرور کروں گا، کیونکہ میرا ہنزا سے بڑا قریبی تعلق ہے. گجال سے لے کے چپرسن سے لے کے میرا بڑا تعلق، اور مجھے بروچس کی بھی آتی ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں بروچس کی نہیں بول سکتا ہوں. میرا بچپنا سارا ہنزا والوں کے ساتھ گزرا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہنزا میں اتنا لکھا پڑھا طبقہ ہونے کے باوجود ہنزا میں 1 گھنٹے کی بجلی ہوتی ہے. آپ کا تعداد لیک پڑا ہوا ہے، نہیں ہوا اس سے پہلے. تو مجھے مطلب دکھ ہوتا ہے، دکھ سے کہتا ہوں یہ بات کہ ہنزا جی بی کے اندر پورے پاکستان میں ٹورزم کا بڑا اسپاٹ ہے. اور یہاں پہ میں پچھلے سال، میرا کزن ایکسین تھا ادھر، ایس ڈی او میرا کزن تھا. تو رات کو یہاں بجلی نہیں تھی. ایک گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا تو مجھے اس کو کال کرنی پڑی. میں نے کہا یار کم از کم بجلی دے دو. اگلے دن اس کے آفس گئے ہم اس کے بعد گئے تھے آگے. رحمت صاحب میرے ساتھ تھے. واپس آ گیا تو کہا کہ اس جی بی کے اندر سب سے شریف النفس لوگ جو ہیں کہا ہنزا والے. میں نے کہا کیوں؟ کہا آج تک کوئی اسٹرائک نہیں کی.
हमारा कि स्ट्राइक पे यकीन नहीं रखते, लेकिन आपको वो करना चाहिए काम। बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और पावर सेक्टर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसमें जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी हमारी तरफ से इंशाअल्लाह हमजा के अवाम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ खड़ी होगी, निगनाम भाई आपके साथ खड़ी होगी। इन अल्फाज के साथ एक बार फिर आपको मुबारक। तो अल्लाह ताला आपको अवाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।